ایک سوال اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور طویل تحریر آپ نے بھیجی ہے، اور یہ طویل تحریر پڑھنا بھی بہت وقت لینے والا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں 95% لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ ممکن ہے 2-4% جنہوں نے فلسفہ اور علم کلام پڑھا ہے وہ سمجھ پائیں، لیکن آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں اگر 2 آدمیوں کو آپ پڑھیں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں وارد شدہ اشکالات کا جواب نہ دے پائے۔ اور غالباً انہوں نے 2 نام جو لیے جائیں گے، کل علم الہی پر جتنے بھی اعتراضات معاذ اللہ وارد ہو سکتے تھے عقلاً اور نقلاً، انہوں نے اس کا جواب تحریر فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ علم الہی پہ جو کتاب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اہل السنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، اس کو دیکھیں تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ اشاعرہ کا نقطہ نظر انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور اسی کے قریب قریب ماتریدیہ کا بھی عقیدہ ہے، اور کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان علم الہی کے متعلق اگر کوئی چیز آپ پھر بھی پوچھنا چاہیں اور رہ گئی ہو تو آپ مفتی کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی کے اپنے زمانے میں شیخ الاسلام تھے، ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے تو اختلاف تو وہاں سے مل جائے گا آپ کو، لیکن اصل کتاب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسری کتاب ہندوستان کے اپنے علم کے اس صدی کے عظیم ترین مجدد اور بہت صاحب علم، اور جن کے در پہ بڑے بڑے کتاب و سنت کے فضلاء اور علماء مہینوں اور سالوں سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خوشہ چین تھے، ان کو آپ پڑھیے۔ اور وہ حضرت حکیم برکاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا برکات احمد، جن کا سلسلہ برکاتیہ جاری ہوا، اور سلسلہ برکاتیہ میں کراچی میں برکاتی دواخانہ جو ہے، حضرت مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے جد امجد تھے، اور یہیں مولانا مناظر حسن گیلانی اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے کسب فیض کیا تھا رحمہم اللہ۔ اور علم الہی پہ اور ان علوم پہ انہی کے پوتے پڑ پوتے تھے، اور ان لوگوں سے اس علم پر ہم نے اخذ فیض کیا، اور کراچی حاضری ہوئی، اور یہ الہدیۃ البرکاتیہ فی مسألۃ العلم الالہی، اور انہوں نے شروع کیا الحمدللہ العالم بالخفی والجلی والمحیط علمہ علی الکلی والجزئی علی تالیف الہدیۃ البرکاتیہ فی مسألۃ العلم الالہی۔ یہ علم الہی پہ وہ کتاب ہے جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، اور وہ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تھے۔ حیدرآباد والوں کے کیا کہنے، یہ ریاستیں اس لیے بار بار یاد آتی ہیں کہ جب آپ علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو نیچے آپ کو جو پورے تاج محل آباد ہیں وہ انہی حیدرآبادیوں کے بنائے ہوئے ہیں، دہلی والوں کے بنائے ہوئے ہیں، لکھنؤ والوں کے بنائے ہوئے ہیں،
اور علم کو انہوں نے کھنگال کر رکھ دیا، اور رامپور کا نام رہا جاتا ہے۔ رامپور میں جس قدر اہل علم اور ان کے سادات کرام رحمہم اللہ میں جو لوگ پیدا ہوئے، اب ان کی مثال ملنا بھی دشوار ہے۔ اور رامپور جب چند گھنٹوں کے لیے حاضری ہوئی تو جن پہ جا کے فاتحہ پڑھی، حیرت ہوتی تھی کہ اللہ کے اتنے نیک بندے یکجا دفن ہیں، اور وہ گلستان ہے کہ قبرستان۔ تو حضرت حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اور حیدرآباد میں اس وقت بہت بڑی ہستی مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے حاضری ہوئی تھی تو دور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی چشتی صابری رحمہ اللہ کا تھا۔ چشتی نظامی آہستہ آہستہ پیچھے ہو گئے تھے، اور چشتیہ صابریہ کا جو تجدید کا دور شروع ہوا وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ تو انہوں نے خلافت عنایت فرمائی تھی مولانا انوار اللہ صاحب کو۔ تو مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ وہ علم الہی پہ کوئی ثبت کر دیں، کچھ تحریر فرما دیں۔ تو حضرت مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہ کتاب لکھی تھی، وہی ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں سے ہی پڑھی تھی، اور کمال کی چیز حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اگر آپ پڑھ سکیں تو اس کتاب کو اس کے ضمیمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، جو سوالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں، اور علم الہی پہ آپ نے جس دقت نظر سے خود پڑھا ہے، وہ سارے اشکالات اس میں بالکل حل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دونوں کتابوں سے نفع بھی ہوگا۔ اور ممکن ہے جب آپ نے اتنی گہرائی سے سوال کیے ہیں تو ممکن ہے پہلے سے بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوں۔ بہرحال یہ علم الہی پہ انتہائی مؤثر، انتہائی مدلل اور انتہائی درجے کی مباحث ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے۔